فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Udara sarva evete jnani tatmeva maimatam asthitah sahi yuktatma mameva muttamam gatim bahunam janmanamante jnanvan mam parpadigyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. Om sahna vavatu sahno bhunaktu sahviryam karmamahe तेजस्वनावधीतवस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमविरदय. ओम शांति शांति शांति. सदर मोहतरम और इस पिंडाल के नीचे इस महफिल में जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, अपने घरों में पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरी तकरीर उर्दू ज़ुबान में होगी, हिंदी लैंग्वेज हिंदी ज़ुबान में होगी. उम्मीद करता हूँ कि मैं आसानी के साथ आपको समझा सकूं और चूँकि नई जनरेशन है वो उर्दू और हिंदी अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में आपसे बात करने का फ़ैसला किया है. बड़े लंबे सफ़र के बाद आपके पास मेरी हाज़िरी हुई. वो सिर्फ़ कुरान की बरकत और उसकी मोहब्बत और उल्फत की वजह से शायद मैं आज आपके इस प्रोग्राम में हाज़िर हो सका. दो ट्रेन, एक फ़्लाइट मिस होने के बाद 7-8 घंटे ट्रेन लेट हो जाए फिर भी वक्त पर पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात है. ये अल्लाह का फ़ज़ल ही हो सकता है. चूँकि आपके जलसे में मुझे हाज़िर होना था, मैंने वादा किया था और इस जलसे की निस्बत बहुत बड़ी है. ये जलसा
آپ کے بیچ میں جو مدرسہ ہے، اس مدرسے کی نسبت پر یہ جلسہ منعقد کی گئی ہے، اور مدرسہ اس جگہ کا نام ہے جہاں اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں بہتر انسان وہ ہے، تم میں بہتر وہ شخص ہے، سب سے بہتر جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بیٹر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کے بعد دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت اللہ ہی کرتا ہے، ورنہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو مٹانے کی کوشش کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، آئندہ اور کرنا چاہتے، لیکن یہ قرآن مٹتا نہیں ہے۔ 1458 سال پہلے اس قرآن کے نازل ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن کی شروعات اس زمین پر اب سے تقریباً 1458 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر نازل ہونا شروع ہوا۔ 23 سال کے قلیل مدت میں 23 ایئرز 23 سال کے ایک مدت میں پورا قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر، دل پہ یہ پورا قرآن اتارا گیا۔ پہلے یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، آج بھی ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن ایک تو دنیا میں ہے، یہی قرآن لوح محفوظ میں بھی ہے، تو لوح محفوظ میں وہاں سے اللہ نے اس قرآن کو ایک مرتبہ میں، ایک ٹائم پہ بیت معمور میں اتارا پورے قرآن کو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کی جو رات ہوتی ہے اسی رات میں اس قرآن کو لوح محفوظ سے بیت معمور میں اتارا۔ بیت معمور کون سی جگہ ہے؟ مکہ، شہر مکہ میں جو بیت اللہ ہے، جو کعبۃ اللہ ہے، جو وہ کالا سا گھر دکھتا ہے آپ کو، اس کو بیت اللہ بولتے ہیں، کعبہ شریف بولتے ہیں۔ اسی گھر کے سامنے اوپر آسمان میں، 7ویں آسمان میں بیت معمور ہے، جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، فرشتے کی عبادت کی جگہ ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ سے بیت معمور میں پورا قرآن اتارا، پھر اس قرآن کو بیت معمور سے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جب جب ضرورت پڑتا، کبھی 1 آیت، کبھی 10 آیت، کبھی آدھی آیت، کبھی پوری سورت، جب جب جو ضرورت پڑتا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ پورا قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر پر اتارا۔ آپ کے قلب مبارک پر یہ پورا قرآن اتارا گیا ہے، اور اللہ نے یوں کہا کہ اے محمد، ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں، اور آپ مت گھبرائیے،
یہ قرآن بیکار نہیں ہوگا، یہ قرآن مٹے گا نہیں، بلکہ اس قرآن کو اتارنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن سے پہلے اللہ نے توریت بھی اتارا ہے، اللہ نے انجیل اور زبور بھی اتارا ہے، اور بھی کئی صحیفے اتارے۔ حضرت ابراہیم کو بھی آسمان سے زمین پر صحیفے دیے گئے، لیکن وہ صحیفے آج موجود نہیں ہیں، وہ کتابیں آج کہیں پر آپ کو صحیح شکل میں نہیں ملے گی۔ توریت جن کو یہودی مانتے ہیں، آج وہ توریت صحیح شکل میں نہیں ہے۔ انجیل عیسائی جن کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، وہ بھی بدل دی گئی ہے، جنہیں آج ہم بائبل بولتے ہیں، وہ بھی بدل دیا گیا ہے۔ اور بھی کتابیں جو زبور ہے وہ بھی بدل دیا گیا، حالانکہ اتارا اللہ نے ہے، جبرائیل کے ذریعے سے وہ اتارا گیا۔ حضرت عیسیٰ پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت داؤد پر اللہ کی طرف سے کتابیں اتاری گئی، لیکن ان کتابوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کی۔ اللہ نے یہ کہا کہ موسیٰ میں تم کو کتاب دے رہا ہوں، پڑھنا، عمل کرنا، خود ہی حفاظت کرنا۔ زبور، توریت، انجیل، سارے صحیفے جو آسمان سے دنیا پر اتارے گئے، تقریباً 350 کتابیں اتاری گئی، سب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں اور رسولوں پر ڈال دی۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی، جب قرآن اترتا تھا تو اللہ کے نبی جلدی جلدی پڑھتے تھے، شروع میں جلدی جلدی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی سوچتے تھے کہ کہیں کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، جلدی پڑھتے تھے کہ تاکہ یاد ہو جائے مجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوا، سورہ قیامہ 29 پارے کے اندر ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اے محمد، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی بازی مت کیجیے، آرام سے پڑھیے، آرام سے پڑھیے۔ آپ اس خوف سے جلدی مت پڑھیے کہ آپ بھول جائیں گے، بلکہ اس قرآن کا جمع کرنا، اس قرآن کا پڑھوانا، اٹس مائی رسپانسبلٹی، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ جلدی بازی مت کیجیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد، یہ قرآن میرا کلام ہے، میں ہی اس کو اتار رہا ہوں اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے تو جہاں قرآن پڑھا جائے گا، جہاں قرآن رکھا ہوا رہے گا، اس کی بھی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے الماری ہے جہاں پر ہم لوگ صندوق، جہاں پر لاک لگا کے رکھتے ہیں، سونا چاندی رکھا ہوا ہے، سونا چاندی کی حفاظت تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس الماری کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ ایسے قرآن ہے، جہاں قرآن رہے گا، جہاں قرآن پڑھایا جائے گا، جس سینے میں قرآن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتے رہیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ وقتی طور پر، وہ الگ بات ہے کہ طاقت کے نشے میں چور اگر کوئی آدمی قرآن پڑھانے کے کچھ جگہوں کو ختم کر دیتا ہے، یا قرآن پڑھنے والے چند حفاظ کو مار دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہم نے قرآن مٹا دیا، تو وہ اس کی غلط فہمی۔ انگریز آیا تھا ہمارے ملک میں، انگریز جب اس دیش میں حکومت کرنے کی پوری کوششیں کر رہا تھا، حکومت بلکہ اس کی بن چکی تھی، لیکن ہر تیسرے دن، ہر تیسرے مہینے میں ٹوپی اور داڑھی والے، قرآن پڑھنے والے تلوار لے کر سر پہ کفن باندھ کر میدان میں آتے تھے۔ انگریز لوگ پریشان ہو گئے،
یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ ہر ہفتے میں 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد دیکھو پوری ٹولی آ جاتی لڑنے کے لیے۔ آخر یہ آتے کہاں سے ہیں؟ ان کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ان کو طاقت کہیں سے نہیں، ان کے پاس ایک کتاب ہے، جب تک وہ کتاب ان کے پاس رہے گی تم ان کی طاقت کو مٹا نہیں کر سکتے، تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انگریز نے کہا کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ کہا کہ وہ کتاب ان کے پاس قرآن کی شکل میں ہے، وہ قرآن ہے۔ کہا اچھا تو قرآن کو ہی مٹا دیتے ہیں۔ انگریز نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو جلا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے۔ دلی میں مدرسوں میں مسجدوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قرآن نکالا جاتا تھا کہ لاؤ نکالو کہاں قرآن، جمع کر کے تیل ڈال کر آگ لگا دی جاتی تھی اس قرآن پر کہ مٹا دو، یہی قرآن ہے کہ جس سے طاقت ملتی، ہم اس قرآن کو مٹا دیں گے۔ انگریز نے سوچا کہ قرآن مٹ جائے گا تو یہ اگلے دن سے مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کسی نے کہا کہ انگریز تو قرآن کو نہیں مٹا سکتا، تو قرآن کے نسخوں کو مٹا سکتا ہے، قرآن کے صحیفوں کو مٹا سکتا ہے، قرآن کے چند ورق کو مٹا سکتا ہے، لیکن پورا قرآن مٹا دے یہ امپاسبل ہے، کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکتا۔ اس کو انگریز نے پوچھا کہ کیوں نہیں مٹا سکتے؟ کہا کہ اس قرآن کی حفاظت انسان نہیں کر رہا ہے، یہ قرآن کی حفاظت کتاب کی شکل میں نہیں ہو رہی، بلکہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ دنیا کے قانون میں تبدیلی کی جا سکتی، دنیا کے انسانوں کے لکھے ہوئے ہاتھ کی کتاب میں سنشودھن ہو سکتا ہے، بھارت کے سموِدھان میں تبدیلی کی جا سکتی، چونکہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس قرآن کو مٹانا تو دور کی بات، اس قرآن کے ایک نقطے کو اوپر سے نیچے نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس قرآن کا فیصلہ قیامت تک نہیں بدل سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کبھی بدلا نہیں کرتے، اللہ کا کلام کبھی بدل نہیں سکتا۔ تو اس انگریز نے کہا کہ ہم کیوں نہیں مٹا سکتے قرآن کو؟ کہا کہ اس قرآن کو اتارنے والا اللہ ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاؤ کین آئی بلیو، ہم کیسے وشواس کریں کہ اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے؟ کہا کہ تم نے کتنا نسخہ جلایا قرآن کا؟ کہا 3 لاکھ، 3 سال میں قرآن کے 3 لاکھ نسخوں کو جلاتا ہے انگریز، مدرسوں میں مسجدوں میں جہاں پایا لایا، بوری میں بند کیا، جلا دیا، اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے 3 لاکھ جلائے، بھارت میں جتنا بھی قرآن ہوگا نسخے ہوں گے ہم سب کو جلا دیں گے۔ تو ایک مولانا صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ تم قرآن کو نہیں جلا سکتے، اس کی حفاظت اللہ کرتا۔ کہا پروف چاہیے مجھے، کیسے اللہ اس کی حفاظت کرتا؟ تمہارا اللہ نظر تو آتا نہیں ہے، تمہارا اللہ دکھتا تو ہے نہیں ہے، تو تمہارا اللہ تمہارے قرآن کی کیسی رکشا کرے گا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ دکھاتا ہوں۔ مدرسے میں سے ایک بچے کو اٹھا کر لایا، وہ بچہ حافظ قرآن تھا، پورا قرآن اس کو یاد تھا، حفظ کیا ہوا تھا، بلا کر لایا اور کہا کہ بیٹے پڑھو، تم قرآن کریم پڑھنا شروع کرو۔ اس بچے نے نیت باندھی اللہ اکبر اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسرا پارہ پڑھا سیقول السفہاء من الناس، تیسرا پارہ پڑھا تلک الرسل، چوتھا پارہ لن تنالوا البر، پانچواں پارہ شروع کیا والمحصنات، چھٹا پارہ شروع کیا لا يحب اللہ، ساتواں شروع کیا اذا سمعوا، آٹھواں شروع کیا ولو اننا، نواں شروع کیا، 10واں، 11واں، 12واں، ایسے پڑھتے پڑھتے وہ بچہ پورا اخیر تک 8-9 گھنٹے کے اندر، وہ بچہ 9 گھنٹے کے اندر پورا قرآن پڑھتا ہے، من الجنت والناس، بنا دیکھے، کسی چیز کو ہاتھ لگائے بغیر، کسی چیز کو دیکھے بغیر
تو انگریز وہیں پر کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ یہ بچہ کچھ دیکھ نہیں رہا ہے اور آنکھ بند کر کے پڑھے جا رہا ہے اور بالکل پرفیکٹ پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ہیلپر کو لگایا ہوا تھا کہ ذرا دیکھو یہ بچہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے، دیکھ بھی رہا تھا۔ تو اس انگریز نے کہا، تب مولانا صاحب نے کہا کہ یہ دیکھو اللہ اس کی رکشا کر رہا ہے۔ تو انگریز توبہ کرتا کہ میں قرآن کو نہیں مٹا سکتا، میں ان مدرسوں کو نہیں مٹا سکتا، مسجدوں میں قرآن کی تعلیم، مکاتب میں قرآن کی تعلیم جہاں ہوتی، ہم ان جگہوں کو نہیں ختم کر سکتے۔ کیوں؟ ہم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہیں لیکن ہم ان سینوں کو نہیں مٹا سکتے۔ تو یہ ثابت ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ان سینوں میں، ان کی زبان میں لارڈ بول رہا ہے، خدا ان بچوں کی زبان میں ہے، اللہ ان بچوں کے سینوں کے اندر پیوست ہو چکا ہے۔ ہم قرآن کو مٹا سکتے ہیں، ہم ان کی زبان کو نہیں مٹا سکتے۔ ہم ان کے دماغ سے قرآن کو کیسے جلائیں؟ ہم ان کے سینے سے قرآن کو نکال کر کیسے آگ کے حوالے کریں؟ اسی لیے انہوں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ہم قرآن کے نسخوں کو بھی نہیں جلائیں گے۔ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہمیں اس کی حفاظت کریں۔ وقتی طور پر کچھ لوگ ڈگڈگی بجاتے ہیں کہ ہم قرآن کو بدل دیں گے، ہم قرآن کو مٹا دیں گے۔ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کی 5 شکل ہوتی تھی، 5 شکل۔ آسمان سے زمین پر جب قرآن آتا تھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی شکل یہ ہوتی تھی، گھنٹی کی آواز آتی تھی۔ جب قرآن اترتا تھا اللہ کے نبی پر، گھنٹی کی آواز، اور گھنٹی کی آواز چاروں طرف سے آتی تھی، گھنٹی کی آواز چاروں طرف سے۔ اور اللہ کے نبی کو اتنی پریشانی ہوتی تھی، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب قرآن اترتا تھا اللہ کے نبی پر اور یہ گھنٹی کی شکل جو ہوتی تھی قرآن کے اترنے کی، یا مکھی کے بھن بھنانے کی جیسی، شہد کے مکھی کے بھن بھنانے کی آواز کی طرح ہوتی تھی، اتنا وزن بڑھ جاتا تھا جناب محمد رسول اللہ کا کہ اگر آپ کسی جانور پر بیٹھے ہوئے ہوتے تو وہ جانور بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ تو حضرت زید بن ثابت کے زانوں پر آپ علیہ السلام سر رکھ کر لیٹے ہوئے، حضرت جبرائیل آئے، گھنٹی کی شکل کی تھوڑی سی آواز ہونے لگی، اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ وحی کی نزول کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت زید بن ثابت کی یہ ران ٹوٹنے لگی، اتنا وزن بڑھ گیا، فوراً اٹھے آپ علیہ السلام۔ تو اتنی دقت اور پریشانی ہوتی تھی اس شکل میں، وحی کی شکل میں۔ کہا جاتا ہے کہ سخت سردی میں بھی جناب محمد رسول اللہ کے ماتھے میں پسینے آ جایا کرتے تھے۔ ایک شکل قرآن کریم کے نازل ہونے کا یہ ہوتا تھا۔ اور بھی شکل ہے، 4 شکلیں اور ہے کہ حضرت جبرائیل امین اپنی صحیح شکل میں آتے، پوری زندگی میں اللہ کے نبی کے 3 مرتبہ آئے۔ ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ کسی صحابی کی شکل میں آتے، عموماً حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے۔ ایک شکل یہ تھی کہ فیس ٹو فیس اللہ کے پاس، اللہ خود وحی کرتا سامنے۔ ایسا زندگی میں ایک مرتبہ ہوا ہے جب محمد رسول اللہ معراج میں گئے تھے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تھے۔ آج لوگ اگر چاند پر چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، تیر مار دیا، لو جی چاند پر پہنچ گئے۔ چاند پر پہنچتے تو کئی سو کروڑ روپے خرچ کر کے پہنچتے ہو، اسی میں گرو کرتے، لو وی ہیو ریچ ایٹ دا مون، دنیا فتح کر لیا۔ کیوں جی؟ چاند پر پہنچ گئے۔ ارے ہمارے نبی وہ تھے کہ جو چاند پر تو دور چھوڑو وہ الگ بات ہے، لیکن چاند کو زمین پر کھڑے ہو کر زمین سے ہی انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے جناب محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی وہ تھے۔ آج امریکہ، جاپان چاند پر چلا گیا، ایلن مسک چاند پر محلہ بسا رہا ہے، آکسیجن پھر بھی نہیں ہے وہاں، زمین سے آکسیجن لے کے جائے گا
وہاں محلے کو ایسے سجائے گا کہ اس کے اندر آکسیجن ڈالے گا اور وہاں پر انسان جیے گا، اپنی زندگی بسائے گا۔ چاند پر گئے، بڑے فخر کر رہے ہو، ہمارے نبی چاند پر ہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج کے سفر پر نکلے، چاند تو یہی ہے، ہمارے گیلیکسی میں ہے۔ ہمارا جو گیلیکسی سسٹم ہے اس میں 8 گرہ ہے، 8 گرہ۔ جو سائنس کے لڑکے ہیں، سوشل سائنس کی، وہ بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے سولر سسٹم میں صرف 8 گیلیکسی ہے، ان میں سے 8 گرہ ہیں ہمارے اس سسٹم میں، اس گیلیکسی میں، ان میں سے ایک چاند ہے۔ جیسے زمین ایک گرہ ہے، سورج ایک گرہ ہے، منگل چاند ایک گرہ ہے، چاند ایک گرہ، بس ایک گرہ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج پر نکلے، معراج پر اللہ کے پاس، دنیا کا کوئی مائے کا لال پہنچا ہے سدرۃ المنتہا؟ کوئی بتا دے۔ جبرائیل امین بھی نہیں جا پائے عرش معلیٰ سے آگے، سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل بھی نہیں جاتے، جو کہ اللہ کا سب سے محبوب اور مقرب فرشتہ۔ کون؟ جبرائیل۔ ٹوٹل وہی اللہ کے پاس سے نبیوں کے پاس پہنچانے والے حضرت جبرائیل امین، تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل۔ اتنی طاقت جبرائیل امین کو اللہ نے دی ہے کہ آج یہ تھوڑی سے طاقت میں بیٹھتے ہیں تو کسی کے گھر کو بلڈوزر سے گرا دیتے، کسی مسجد میں بلڈوزر چلا دیتے۔ کیوں؟ آئی ایم اے سی ایم، ایک اسٹیٹ کا سی ایم ہے تو بلڈوزر سے کام چلاتے۔ ہمارے نبی جبرائیل امین جیسی طاقت والا فرشتہ آ کر پوچھتا ہے کہ اے محمد، آپ اشارہ کر دیجئے تو ان طائف والوں کو مٹا دو۔ کون؟ جبرائیل۔ بلڈوزر میں کتنی طاقت ہوتی، جے سی بی میں کتنی طاقت ہوتی، آپ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ایک دیوار کو ڈھا سکتے۔ جبرائیل امین کے ایک پر مشرق میں تو اس کا دوسرا حصہ ہوتا تھا مغرب میں، اور اتنی طاقت کا مالک کہ آج تک کسی کی طاقت کی قسم اللہ قرآن میں نہیں کھایا ہے، لیکن اگر کسی کی طاقت کی قسمیں اگر اللہ قرآن میں کھاتا ہے تو وہ جبرائیل امین ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اتنی بڑی طاقت، حضرت لوط کی قوم کو جب پلٹنا تھا، ایک پوری بستی کو، تم سینکڑوں جیسی بھی لگا لو گے، بلڈوزر لگا لو گے، دنیا کے اندر یہ شرابی کبابی، یہ عہدے کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے ظالم لوگ، لیکن پھر بھی تم اتنی طاقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ جبرائیل امین کو اتنی طاقت دی تھی اللہ نے کہ قوم لوط کو جب تباہ کرنا تھا تو ایک بستی، اسی بستی کے نیچے میں ایسے پر کو ڈالا، ایسے پر کو ڈال کر پوری بستی کو اٹھا کر 7ویں آسمان پر لے کر گئے جبرائیل امین۔ اتنی طاقت کہ وہاں سے لے جا کر ایسے پٹخ دیا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اتنی بڑی طاقت کا مالک، اتنی بڑے طاقت والا یودھا، اتنی بڑی طاقت کا مالک ایک فرشتہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ طائف والے جنہوں نے پتھر برسایا ہے، انتقام آپ لے سکتے ہو، بنا بات کہ آپ کے سر سے خون کو بہایا ہے، ہم نہیں معاف کر سکتے۔ اللہ کے نبی آپ بول دو ایک مرتبہ، میں طائف والوں کو، دونوں طرف پہاڑ ہے، ایسے پیس دوں گا جیسے کہ چکی میں اناج کو آٹا بنا دیا جاتا ہے، ابھی ایک بھی نہیں بچے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آج کل کے سی ایم کے طرح ہوتے، آج کل کے پی ایم کے طرح ہوتے، آج کل کے راشٹرپتی کے طرح ہوتے، آج کل کے یہ دقیانوسی ظالم
مسجد اقصی سرزمین انبیاء پر ظلم و ستم کی بارش کرنے والا اگر ایسے دنیا کے عیش پرست ہوتے تو محمد رسول اللہ کہتے کہ جبرائیل آ گئے تم کہاں تھے چلو مارو ان طائف والوں کو دیکھو میرا خون بہایا ہے لیکن قربان جائیے ہمارے اس نبی پر جن پر قرآن کریم نازل ہوا وہ کیا کہتے ہیں کہ جبرائیل اللہ نے مجھے اس زمین پر ظالم بنا کر نہیں بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اپنی طاقت اپنے پاس رکھو مجھے طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے میرے بھائیوں یہ اتہاس کوئی من گھڑت اتہاس نہیں ہے یہ ایک باضابطہ ایک سیرت ہے ایک ہسٹری ہے اوتھینٹک ہسٹری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جبرائیل امین کی تو بہرکیف آج کل لوگ چاند پر چلے گئے ہاں بھائی ہم چاند پر اتنے مرتبہ پہنچ گئے ہم اتنے مرتبہ پہنچ گئے ہم اتنے مرتبہ پہنچ گئے ہمارے نبی جب معراج پر چلتے کہاں سے مسجد اقصی وہ مسجد اقصی جو 1967 سے لے کر آج تک یہود و نصارہ یہودیوں کے قبضے میں ہے مسجد اقصی بیت المقدس وہ مسجد وہاں سے اللہ کے نبی براق پر بیٹھتے براق پر بیٹھ کر پہلے آسمان پر جاتے پہلے آسمان پر گیا کوئی پہلے آسمان پر بتائیں مجھے دنیا کے اندر چین جاپان کوریا اور دنیا کے اندر جو بھی ہو جتنے بھی کنٹری کے اندر ٹیکنالوجی میں جو اعلیٰ درجے پر ہو بتاؤ دنیا والوں کوئی بھی پہنچے تم پہلے آسمان کو چھو نہیں سکتا کوئی ہمارے نبی گئے پہلے آسمان پر گئے دروازہ کھولا جاتا ہے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے تیسرے آسمان پر جاتے ہیں دروازہ کھول دیا جاتا ہے چوتھے آسمان پر جاتے پانچویں پر جاتے چھٹے پر جاتے ساتویں پر جاتے ساتویں پر جانے کے بعد وہاں سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے وہاں تک جاتے ہیں اور جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا میں بھی نہیں جا سکتا کہا کہ تم نہیں جا سکتے تو ہاؤ کین آئی گو فرام ہیئر ہم یہاں سے آگے کیسے جائیں کہا آپ جا سکتے ہیں یہاں سے آگے آپ ہی کی رسائی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے اکیلے نکلے جانے لگے راستے پر جاتے 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 عند سدرۃ المنتہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بالکل قریب قاب قوسین او ادنا بہت قریب اللہ کے پہنچ گئے وہاں پر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا اپنے پاس بلا کر جتنے بھی احکامات ہیں زکوٰۃ ہے روزہ ہے حج ہے سود ہے پردہ ہے وراثت ہے جتنے بھی احکامات سب وحی کے ذریعے لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ اپنے پاس بلا کر جناب محمد رسول اللہ کو اپنے قریب بلا کر کہتا ہے کہ محبوب یہ نماز آپ کی امت کے لیے آپ کے اوپر فرض ہے لے کر جائیے قریب میں کہاں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے سدرۃ المنتہا وغیرہ سب پار کر کر اللہ کے پاس گئے دنیا والوں آج تم تیز رفتار سواری پر بیٹھتے ہو تو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ تیز چلنے والی کوئی رفتار کسی نے ایسی سواری نہیں بنائی ہمارے نبی جب معراج کے سفر پر گئے تو اتنی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر آپ گئے سنسکرت زبان میں اس کو کہا گیا اشوما شگما روہا دیو دتم جگت پتی اسیناش دودمن مٹھیشوریہ گوڑن بیتا اشوما شگما روہا تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر آج اگر کوئی فراری پہ بیٹھ جائے ہوائی جہاز پہ بیٹھ جائے راکٹ پہ بیٹھ جائے تو گمان کرتا ہے کہ ہم راکٹ پہ ہمارے پاس راکٹ ہے ہمارے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے ہوائی جہاز ہے جو ہواؤں سے
سے بھی تیز رفتار میں ہمارے پاس ہماری سواری چلتی۔ اللہ کے نبی کے پاس اتنی تیز رفتار سواری تھی براق، اتنی تیز رفتاری کہ قیامت تک اس سے زیادہ تیز رفتار سواری کوئی نہیں بنا سکتا، قیامت تک نہیں بنا سکتا۔ آؤ دنیا والوں مقابلہ کرو ہمارے نبی کے براق کا، آؤ دنیا والوں مقابلہ کرو ہمارے نبی کی رسائی کا۔ جنت تم سپنے میں اور جہنم تم سپنوں میں بھی نہیں دیکھ سکتے، ہمارے نبی تو مشاہدہ کر کے آئے ہیں، دیکھ کر کے آئے ہیں، گھوم کر کے آئے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، پھر اس نبی نے ہمیں بتایا کہ جنت میں کیا نعمتیں ہیں، جہنم کے اندر کیا کیا عذاب ہے۔ ہمیں اس اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ کے پاس سے یہ گفٹ لے کر آیا، اللہ کے پاس سے یہ نماز لے کر آیا ہو۔ پابندی سے نماز پڑھتے رہو گے مسلمانوں تو تمام برائیوں سے اللہ پاک کر دے گا، نماز پڑھتے رہو گے تو خرافات و بدعات منکرات سے اللہ دور کر دے گا۔ میں اللہ کے پاس سے لے کر کے آیا ہوں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے براق پہ بیٹھ کر اللہ سے کلام کر کے وہاں سے پھر دنیا کے اندر آئے۔ چند مومنٹ میں، چند لمحوں میں جب آپ گئے تھے، کہاں جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جس دروازے کو بند کر کے آپ گئے تھے، جو کنڈی، تو کبھی پہلے زمانے میں ایسے لمبی کنڈیاں ہوا کرتی تھی چین کے طرح، تو وہ ہلتی تھی، تو آپ بند کر کے گئے، جب واپس آئے تو وہ ہل ہی رہی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اس کا کتنا ٹائمنگ رہا ہوگا۔ اس لیے آج جن چیزوں پر، جن باتوں پر دنیا فخر کرتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 1450 سال پہلے بیان کر دیا، پہلے ہی بیان کر دیا۔ یہ ہے ہمارا قرآن۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس قرآن کو پڑھ کر حافظ صاحب بنتا ہے، اس قرآن کو پڑھ کر مولانا صاحب بنتا ہے، ٹوپی اور داڑھی والا بنتا ہے۔ پتہ ہے ٹوپی، یہ جو ہم لوگ ٹوپی اور بعض لوگوں کے سر پر جو پگڑیاں ہیں، آج ہی میں نے پڑھا، آج ہی، اللہ کے نبی کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں، اور اللہ کا کوئی بھی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں۔ آج میں نے پڑھا ہے ایک کتاب کے اندر کہ یہ ٹوپی اور پگڑی سائنس کے اعتبار میں، سائنس کے نظر میں اس کے کیا کیا فوائد۔ ہم لوگ تو اتنا سمجھ کر پہنتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں بھئی؟ اللہ کے نبی کی سنت۔ پگڑی کیوں مانتے ہیں بھئی؟ جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، پہچان ہے۔ ٹوپی ہے، ٹوپی والا ہے تو مسلمان، پگڑی ہے تو مسلمان۔ ایک پگڑی اور بھی باندھتے ہیں، کون؟ سکھ لوگ باندھتے ہیں، ان کی پگڑی الگ ٹائپ کی ہوتی، ان کے یہاں پگڑی جو ہے سر پر باندھنا فرض ہے سکھوں کے یہاں، ان کے نظر میں۔ ہمارے یہاں پگڑی اور ٹوپی فرض نہیں ہے، سنت سمجھ کر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے ٹوپی اور ٹوپی پر پگڑی، اس کی کیا حکمت ہے؟ وہ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اگر کوئی ایک سنت پر عمل کرتا ہے، ایسے وقت میں من آیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، ایسے وقت میں جب برا ماحول ہو پوری دنیا میں، سنت کا، شریعت کا جنازہ نکل رہا ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی انسان ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت پر عمل کرنے سے۔ تو ٹوپی سنت ہے، ٹوپی ہم لوگ پہنتے ہیں، کیا فائدہ؟ دنیا کے سوشیولوجسٹ جتنے بھی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو آدمی گرمی میں ٹوپی لگائے گا سر پر، ٹوپی، اس کو کبھی بھی لو جیسی بیماری نہیں ہو سکتی۔ لو سمجھتے؟ جب بہت تیز گرمی ہوتی ہے، بہت تیز دھوپ گرمی ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو شاید کم ہے، ورنہ جو عرب کنٹری ہے، عرب ملکوں میں ریت زیادہ ہے، بالو زیادہ ہے، وہاں پہ دھوپ پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے گرمی بہت ہوتی، بہت زیادہ گرمی ہوتی، تو زیادہ گرمی سے لو جیسی بیماری ہوتی ہے، اور لو کسی کو لگ جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ٹوپی پہنے گا، سر پر اوڑھے گا،
تو اس کو کبھی بھی لو کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ یہ سائنس کا دعویٰ ہے۔ اس نے دلیل پیش کی، کیوں جی؟ اس لیے کہ لو جو پکڑتا ہے، لو جو بیماری آدمی پر قبضہ کرتا ہے، وہ اس حصے پر حملہ کرتا ہے، یہاں پیچھے، یہاں پر۔ انسان کے باڈی کے اندر جب گرمی زیادہ ہو جائے، بخار زیادہ ہو جائے کثرت کے ساتھ، تو اس بخار کو کنٹرول کرنے کا سسٹم جو اللہ نے رکھا ہے تو ماتھے کے پیچھے والے حصے پر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور لو جو اٹیک کرتا ہے وہ پہلے یہیں پر اٹیک کرتا ہے، پیچھے سر کے اس حصے پر۔ تو اسی لیے دنیا کے سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی ٹوپی اوڑھ کر ہے تو یہ حصہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اگر لو کسی پر حملہ بھی کرنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹوپی کی برکت سے اس مہلک بیماری سے انسان کو بچاتے ہیں۔ یہ ہے ٹوپی کی سنت پر عمل کرنے کا فائدہ۔ اور یہودی یہی پیچھے تو پڑے ہوئے، یہودی لوگ اسی پیچھے میں ہے کیا کہ مسلمانوں کو سنت رسول اللہ سے الگ کرو۔ ہم لوگ جو آج کل برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، کولگیٹ اور برش، پتہ ہے یہ ایک سنت کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ یہودی اسلام کا، مسلمانوں کا جانی دشمن، اسی لیے وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان اگر کسی سنت پر عمل کرتا ہے تو بہت ثواب اللہ دیتا ہے ان کو، لو ان کو سنت سے دور کرو۔ آج مسلمان سنت سے دور ہے کہ نہیں ہے؟ سنت تو کیا نمازوں سے دور ہے، فرض نماز نہیں پڑھتے، سنت سے کیسے دور کر رہا؟ ان کی سازش دیکھیے، آج ہر گھر کے اندر برش ملے گا آپ کو دانت صاف کرنے کے لیے، مسواک نہیں، برش۔ یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ مسواک جیسی سنت کو ختم کرنے کے لیے ایسی چیز لاؤ کہ مسلمان مسواک جیسی سنت سے دور ہو جائے۔ اور مسواک کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی مستقل مسواک کرے گا، اپنے دانتوں میں پیلو کا مسواک ہو، نیم کا ہو یا کسی اور دوسرے درخت کے ٹہنے کا مسواک ہو، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت جب وہ مسلمان اس کی موت ہوگی تو وہ حالت ایمان پر ہی مرے گا، وہ کفر کی حالت میں نہیں مرے گا۔ ورنہ موت کے وقت میں جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو شیطان اس کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موت کے وقت میں حالت کفر میں مرتے ہیں، کفر کی حالت میں مرتے، لیکن جو آدمی مسواک جیسی سنت پر عمل کیا ہوگا، اگر آپ مسواک کر کے وضو کے وقت میں وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو 27 درجہ اس نماز کا بڑھ جاتا ہے مسواک کی وجہ سے، بیکاز آف مسواک کی وجہ سے۔ تو ان یہودیوں نے دیکھا کہ مسواک کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر کوئی مرنا چاہے مرے گا تو وہ مسلمان اسلام کی حالت میں مرے گا، ہم اس سنت کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ہم کفر کی حالت میں مارنا چاہتے۔ تو ان یہودیوں نے سازش کے تحت، ان یہودیوں نے ایک سازش رچی اور انہوں نے فوراً مسواک کی جگہ پہ برش بنایا، اورل بی برش۔ آج دیکھ لیجئے اورل بی برش دکانوں کے اندر کتنی ملتی۔ اس کے بعد پھر دوسرا پیسٹ، کولگیٹ کن کا ہے؟ میڈ ان یہودی ہے کولگیٹ جو ہم آج یوز کرتے، اورل بی برش ہر گھر کے اندر پہنچا دیا، مسواک سے مسلمان دور ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی بہت پیاری سنت تھی، جناب محمد الرسول اللہ اور صحابہ کرام کان میں ایسے ٹانگ کر مسواک رکھتے تھے، اتنی پیاری سنت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سنت کو ناغا نہیں کرتے تھے۔ لیکن ان انگریزوں نے، ان یہودیوں نے سنت کو ختم کرنے کے لیے برش اور کولگیٹ کا استعمال شروع کیا، اور آج تقریباً 90 نہیں 95% مسلمان سنت سے دور ہو چکا، جو کہ یہودی جانتا، آپ کے قرآن پر زیادہ ریسرچ یہودی کرتا، آپ کی شریعت پر زیادہ ریسرچ یہودی کرتا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے
ایک بڑا شور ہوا تھا کرناٹکا کی دھرتی کے اوپر کہ پردے کے اوپر بین لگاؤ، پردے کے اوپر برقعے کے اوپر بین لگاؤ۔ پتہ ہے کون لگائے والا تھا؟ بھارت کے اندر جو جھگڑالو اور لڑاکو تنظیمیں، ان کو آگے کیا تھا، ورنہ پردے کے اوپر بین لگاؤ کا نعرہ یہ اصل میں یہودیوں کا تھا، کیونکہ یہودی 70% عورتوں کا سامان بناتا ہے، لپسٹک وہ بناتا ہے، کریم وہ بناتا ہے، شیمپو وہ بناتا ہے۔ ڈو شیمپو میڈ ان یہودی، ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو میڈ ان یہودی، لوریل کلر سر میں لگانے والا میڈ ان یہودی، گانیر کلر سر میں نوجوان بالوں پہ لگاتے میڈ ان یہودی۔ یہ انگریز یہودیوں نے سوچا اگر عورتیں پردہ کریں گی تو پھر زینت نہیں کریں گی، میک اپ نہیں کریں گی، اور تقریباً 10 کروڑ بھارت کے اندر عورتیں ایسی ہیں وہ پردہ کرتی، اگر 10 کروڑ عورتیں میک اپ نہیں کریں گی تو ہمارے کمپنی کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اسی لیے 10 کروڑ روپے ان یہودی کے ذریعے بھارت کے وہ فرقہ پرست تنظیموں کو، وہ لڑاؤ اور جھگڑالو تنظیموں کو دیکھ کر یہ نعرہ لگواتا ہے کہ تم پردے کے اوپر بین لگواؤ، پردے کے اوپر کیس لگاؤ، پردے کے اوپر کورٹ کے ذریعے سے جناب اس کو پردے کے اوپر بندش لگا دو تاکہ پردہ بند ہو جائے۔ اور ہمارے جو کاسمیٹک کی جو چیزیں ہیں، تیل ہے، شیمپو ہے، کریم ہے اور آئل ہے، یہ ہمارا زیادہ مقدار میں فروخت ہو۔ یہ ساری سازشیں ان یہودیوں کی ہے، کیونکہ وہ جانتا اگر پردے میں عورت ہوں گے تو عورت بناؤ سنگار نہیں کرے گی۔ عورت کا ایک نیچر ہے، وہ گھر سے جب باہر جاتی ہے، آپ ان کے پرس میں دیکھیں گے ان کے زینت، ان کی بیوٹی کا سامان آپ کو ملے گا، تیل ہے، کریم ہے، لپ بام ہے، لپسٹک ہے، وہ لے کر جاتی ہیں باہر کہیں گئی۔ اور بعض جگہوں پہ دیکھا ہوگا آپ نے، ٹرینوں میں بھی کچھ عورتیں تو ٹرینوں میں بھی اپنا میک اپ شروع ہو جاتی۔ عورت کے اندر یہ نیچر ہے بننا سنورنا، ان کے اندر یہ فطرت ہے، فطری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ رکھی ہے۔ لیکن بننا سنورنا اسلام میں اپنے شوہر کے لیے جائز ہے یا اپنے گھر میں جائز ہے، اور غیروں کے سامنے نہیں۔ لیکن آج کل تو دنیا میں جناب میک اپ کر کے بالکل کھلے عام تاکہ دوسرا دیکھ کر خوش ہو۔ ایک سوال آیا یہیں آپ ہی کے آسام میں، ادھر گوہاٹی کے طرف، کوکرا جھار کے طرف، اسی پچھلے مہینے میں ہم پروگرام میں جیسے پہنچے تو ہم سے پوچھا ایک آدمی، بڑا مہذب آدمی، وہ بولا مولانا آپ کے اسلام میں بڑا بھید بھاؤ ہے۔ ہم نے کہا کیسا بھید بھاؤ؟ اونچ نیچ ہے۔ ہم نے کہا بتاؤ بھائی کیسے اونچ نیچ؟ انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد دنیا کے اندر مرد عورت، مرد نیک ہو، عورت نیک ہو۔ ہم نے کہا کہ بھئی دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابری کے حقوق دیے، مردوں کے حقوق بھی ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، اور مرنے کے بعد دونوں کے لیے جنت ہے۔ بولا ہاں، جب دونوں کے لیے برابر سرابر معاملہ ہے تو مرنے کے بعد مرد کو تو 72 حور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، عورت کو کیا دے گا؟ نیکی کی صورت میں، نیکی کی وجہ سے عوض میں۔ مرد کو تو چلیے بھئی نیک تھا، نمازی تھا، دیندار تھا، اللہ خوش ہو کر 72 حور لو، 72 حور تم کو مل گئی، کسی میں 70 ہے، کسی میں 72 ہے۔ اور حور کی تعریف قرآن کریم کے اندر کئی جگہ کے اوپر حور کی تعریف اور احادیث مبارکہ کے اندر ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ تو ہم نے کہا تو پھر کیا چاہیے بتائیے؟ عورت مرد کو 72 حور اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، 72 حوریں ملیں گی، اور عورت ان حوروں کا سردار کا سرداری نہیں، ان حوروں سے موج مستی کون کرے گا؟ ہم نے کہا بھئی مرد کو ملے گا تو مرد کرے گا موج مستی۔ بولا بیچاری عورت کو کیا ملا؟ پھر عورت کو تو کچھ ملا ہی نہیں۔ ہم نے کہا کہ کیا چاہتے ہیں آپ بتائیے؟ بولا عورت کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ اچھا چلیے، مرد کو 72 حور ملی ہے نیکی کی صورت میں، نیکی کی اس کے عوض میں، تو عورت کو کیا ملنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، ہم نے کہا آپ ہی بولیے کیا ملنا چاہیے، عورت کو کیا ملنا چاہیے؟
تو انہوں نے کہا کہ عورت کو بھی 72 مرد ملنا چاہیے، 72 مرد جنت میں ایک جنتی عورت کو. ہم نے کہا کہ یہ لاجک کے خلاف بھی ہے، فطرت کے خلاف بھی، عقل کے خلاف بھی. کیسے دنیا کے اندر ایک مرد کتنی شادی کر سکتا ہے؟ اسلامک شریعت میں 4 کر سکتا ہے، پرمیشن ہے، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. اسی کو کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا کہ اسلام میں 4 شادی، واہ مسلمانوں کے تو بلے بلے ہے، 4 شادی 4 بیوی. بلے بلے نہیں ہے. اگر کسی کی ایک بیوی ہے، وہ دوسری اگر کر لے، دوسری شادی اگر کر لیتا ہے ایسی ہی، تو دنیا میں اس کو جہنم نظر آ جائے گا. 2 گھر ضرور ہے لیکن کھانا کہیں نہیں ملتا ہے. پہلے والے کہتے ہاں ادھر کر کے لانا، جاؤ وہاں کھانا کھاؤ. ادھر کہتے اچھا وہاں سے آئے نا، جاؤ وہاں کھانا کھاؤ. بیچارہ دونوں جگہ منہ مار کے آ جاتا، کہیں کھانا نہیں ملتا. 4 کر لے گا تو تینوں ٹائم میں سے کسی وقت اس کو کھانا دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوگا. آپ وہ مارکیٹ جائے گا اگر گھومنے کے لیے، تو پہلی والی کیا کہے گی؟ اچھا دوسری والی کے پاس تھے. دوسری والی کہے گی تیسری والی کے پاس تھے، جہاں تھے وہیں کھائی. اسی لیے اگر کسی کو جہنم دکھانا ہو دنیا میں تو اس کو کہیے دوسری شادی کر لو. بات عورت سب چیز برداشت کر سکتی ہے لیکن عورت بٹوارا برداشت نہیں کر سکتی. تو خیر، تو اسلام میں 4 شادی فرض نہیں ہے، وہ ایک آپشن ہے. کیا؟ مثال کے طور پر کسی کی ایک بیوی ہے، اب وہ بیوی اس کی بیمار رہتی، مہلک بیماری ہے، ٹی وی ہے، کینسر ہے، اللہ نہ دے کسی کو ایسی مہلک بیماری، لیکن کسی کو کوئی عورت بیمار ہے، اس کا شوہر ایسا ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں کر پاتی. اب کیا کرے گا وہ؟ اب اسلام کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اسی کو مت ٹانو، اس کی ضرورت پوری کرو، تم اس کے جو اخراجات ہیں برداشت کرو. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو تمہارے ذہنی اور تمہارے بشری تقاضا پورا ہو تو تم دوسری شادی کر سکتے ہو، کیونکہ پہلی بیوی بیمار ہے. یا مثال کے طور پر پہلی بیوی بانجھ ہو گئی، بچہ نہیں، اولاد نہیں ہے، باپ بننا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں اسلام کہتا ہے کہ دوسری شادی کر کے تم اولاد لے سکتے ہو، پراپت کر سکتے ہو. اسلام میں یہ آپشن ہے کہ نہیں؟ یا مثال کے طور پر ایک بیوی ہے، پیسہ والا ہے، لیکن گاؤں کے اندر میں ایک ایسا حادثہ آیا کہ بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی. جوان عورتیں ہیں، جوان یعنی ابھی کسی کو 1 سال ہوا تھا، کسی کو 2 مہینہ ہوئے تھے شادی کے، کہ بہت سارے عورتیں سماج کے اندر میں بیوہ ہو گئی. تو اسلام کہتا ہے اب اگر ان کی شادی کہیں اور نہیں ہو رہی ہے تو تمہارے پاس ایک بیوی ہے تو 1 سے 2 سے کر لو، تاکہ ان کے اوپر ان کا سہارا ہو جائے. یہ ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. لیکن یہ میڈیا والے اچھل کر کیا بولتے ہیں؟ اب یکساں سول کوڈ آنے والا ہے، ایک ہی پر اکتفا کرنا پڑے گا. چلیے بھائی ایک ہی پر اکتفا کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو ایک کر کے بھی نہیں رکھتا ہے 40 سال سے، اس کے اوپر کون سا قانون لاگو کیجیے گا؟ جو شادی کر نہیں رکھتا بیوی کو، اس پر بھی قانون بناؤ. بہرکیف ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک 2 طرفہ قوانین ہمارے دیش میں بنائے گئے. تو اس آدمی نے کہا کہ مولانا تو جیسے مرد کو 72 عورت ملیں گی، حوریں ملیں گی، عورت کو بھی 72 مرد ملنا چاہیے. ہم نے کہا کہ یہ عقل کے خلاف ہے، بالکل خلاف. بولا کیسے؟ ہم نے کہا بالکل ایسے ہی. اگر دنیا میں ایک مرد کی 2 بیوی ہے، بھائی تم کو کتنی بیوی؟ 2 بیوی ہے، 3 بیوی ہے، ایسے لوگ ملتے ہیں، کسی کی 2 3 اس طرح کر کے شادی. چلے جائیے آپ ساؤتھ کے علاقے میں، حیدرآباد میں ایک آدمی 2 بیوی ہے، دونوں کو پال رہا ہے، خرچہ دے رہا ہے، دونوں کے سب کی بیلنسنگ ٹھیک ہے، سب کا کوئی دقت نہیں. ایک مرد ہے 2 بیوی 3 بیوی ہے، کوئی سنے گا تو تھوڑا تعجب کرے گا، اچھا 2 بیوی ہے ٹھیک، لیکن اس کو برا نہیں مانے گا، اس کو غلط نہیں سمجھے گا. لیکن اگر کوئی عورت یوں کہے کہ میرے 2 ہسبینڈ ہیں، تو کوئی کہہ سکتی ہے کہ میرے 2 شوہر ہیں.
اگر بول دے تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ اتنی بد چلن ہے، تو دو دو شوہر ہے تیرے، تین تین شوہر ہے تیرے، چار چار شوہر ہے تیرے، اس کی عزت گھٹ جائے گی، فوراً اپنے پاس کوئی بٹھانا گوارا نہیں کرے گی۔ تو ایک تو یہ چیز، اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اوپر سے ایک اور چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے، ایک مرد 4 عورت کے پاس جا سکتا ہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے۔ پہلوں کے بادشاہ ہوتے تھے 100 50 بیویاں رکھتے تھے، ایک ایک رات میں 2 3 4 5 بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ لیکن کیا اگر کسی عورت کے پاس 10 شوہر ہو یا 4 شوہر ہو اور ہر شوہر یہ کہے کہ آج رات تم کو میرے پاس آنا ہے، جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک دم جھگڑا ہوگا، سر پھٹاول ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میری بیوی میں لے کے جاؤں گا، دوسرا شوہر کہے گا کہ میری بیوی میں لے کے جاؤں گا، تیسرا شوہر کہے گا کہ میری بیوی میں لے کے جاؤں گا، جنگ ہو جائے گی، جنگ۔ اور مان کے چلیے چاروں شوہر نے مل کر فیصلہ کیا کہ نہیں، آج ہم لوگ اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کریں گے، ایک بیوی ہے 4 شوہر ہے۔ اگر ایک رات میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے چاروں شوہر پہنچا تو رات کو صبح کو بیوی کی لاش نظر آئے گی۔ یہ عقلی بات ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ فطرت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جنت میں مرد کو 72 حور اور عورت کو بھی 72 مرد، نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اللہ نے سسٹم کا سب کچھ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی حکم نافذ کرتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ مختصر وقت میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ وقت بھی بہت ہو گیا ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں۔ تقریباً 30 سے 34 گھنٹے لگے مجھے آپ کے علاقے میں پہنچنے کے لیے، حالانکہ اتنا نہیں لگتا ہے، 10 سے 11 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ کلکتہ پہنچتے ہیں، وہاں سے سلچر کی فلائٹ لیتے ہیں، لیکن جو ہم کو فلائٹ پکڑنی تھی اس کے لیے ٹرین لینا تھا تو وہ ٹرین 6 گھنٹے لیٹ، دوسری ٹرین پکڑے تو وہ اور 7 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ تو میرے پاس یہ میرے مقدر میں شاید وہ تھا، لیکن جو نسبت پر ہم پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مدرسے کی نسبت پر یہ جلسہ ہوا تھا، بڑی اچھی بات ہے۔ تو لوگ خواہ کہتے ہیں قرآن پر، شریعت پر الیگیشن سے لگاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے قرآن میں یہ کہا گیا کہ جنت میں شراب ہے، جنت میں شراب ملے گی، جنت میں حوریں ملیں گی، تو کون سی بری بات؟ جنت میں شراب ملے گی تو یہ وہ شراب نہیں جس کو دنیا میں پی کے آدمی ادھر ٹکتا ہے ادھر ٹکتا۔ جنت میں پاک شراب ہے، وہ شرابن طہورا، پاک شراب۔ اور جنت میں غلط چیزوں کی اچھا کوئی نہیں کرے گا۔ اور حور ہے تو اللہ کے طرف سے گفٹ ہے وہ مردوں کو، کہ تم نے دنیا کے اندر نیک کام کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان کو اجر عطا فرمائے گا حوروں کی شکل میں۔ ہمارے قرآن میں ایک لفظ غلط نہیں، ایک لفظ کا مطلب بھی غلط نہیں۔ جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، جو لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ خواہ کی باتیں کرتے۔ ایک آدمی کہنے لگا، بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، دنیاوی اعتبار سے شاید وہ ریٹائر IPS، وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک دوست مسلمان ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں۔ اللہ کو قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو جانور مروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کہنا ان سے کہ ہم شوق سے نہیں دیتے، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک تاریخ بیان کی ہے، ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا ہے۔ اللہ کو نہ تو قربانی کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ تو گوشت کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو خون کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیت دیکھنا چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ دیکھنا چاہتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ دنیا کے اندر تمہیں زندگی گزارنے میں کوئی دقت کوئی پریشانی ہو تو قرآن میں احکامات موجود ہے، لوگ اسی قرآن پر
اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں، قرآن پڑھ کر لوگ دہشت گرد بنتا ہے، قرآن پڑھ کر لوگ اگروادی بنتا ہے، قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہے وہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ وہ تمہاری غلط اور جھوٹی سوچ ہے کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں پر دہشت گرد پیدا ہوتا ہے۔ بتاؤ ذرا دنیا کے اندر جہاں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے کتنے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں؟ 3500 علماء پیدا ہوتے ہمارے بھارت کے مدرسوں کے اندر۔ کوئی بھی قرآن پڑھ کر دہشت گرد نہیں بنتا ہے، بلکہ ان قرآن پڑھنے والوں کی تاریخ نہ ہوتی، ان کی قربانی نہیں ہوتی تو ہمارا ملک بھارت آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں نے انگریز کے خلاف مقابلہ کیا تھا۔ نواب سراج الدولہ انگریز سے پہلی جنگ کرنے والا قرآن پڑھنے والا تھا۔ ٹیپو سلطان شیر ہندوستان قرآن پڑھنے والا تھا جس نے انگریز کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ مولانا سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا جانتے تھے۔ 1831 میں انگریز کے ساتھ بالا کوٹ میں زبردست جنگ کی تھی۔ اس کے بعد پھر تاریخ گواہ ہے 1857 میں شاملی کے میدان میں قرآن پڑھنے والے علماء تھے جو قرآن کو ہاتھ میں لے کر انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس دیش کو بیچا نہیں، اس کی زمین کے ساتھ کمپرمائز نہیں کی۔ انگریز کو مار کر بھگانے والا اگر کوئی ہے تو یہ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والے تھے، حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ جناب آپ اعتراض مت کیجئے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جس کو جو چاہیے اللہ وہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے، علماء کرام کہتے ہیں اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں ضد کرتا ہے کہ جنت کے اندر میں جناب وہاں کیا پیسے ملیں گے، عالیشان گاڑی ملے گی، تم کو جو چاہیے وہ ملے گا، اور اللہ وہاں جنت میں آدمی جائز چیزوں کا طلبگار ہوگا، ناجائز چیزوں کا نہیں۔ تو یہ ہمارا قرآن ہے۔ ہمارے نوجوان قرآن سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایک لفظ قرآن کو اگر آپ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں نا تو 20 نیکیاں ملتی، 20۔ اگر آپ پورا قرآن اچھے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایک حرف پر ایک نیکی جس کا 10 گنا اجر ہے، یعنی 10 نیکیاں ملتا۔ لیکن اگر کوئی اٹک کر پڑھنے لگا الحمدللہ رب العالمین، ایسے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اللہ اور زیادہ خوش ہوتا۔ اللہ کہتا ہے اس کو ڈبل نیکی دو۔ یہ کوشش کر رہا، اسٹرائی ٹول بہت کوشش کر رہا ہے، اس لیے اس کو 2 نیکی 20 گنا اجر، 20 نیکیوں کے برابر اس کو نیکی دو۔ کتنے نوجوان ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے؟ نہیں پڑھنا جانتے۔ ہمارے سے بہت سارے نوجوان تو سورہ فاتحہ نہیں جانتے، سورہ اخلاص نہیں جانتے، گانا یاد ہو جاتا ہے، سنگیت خوب سنیں گے لیکن کبھی بھی قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں سیکھیں گے۔ میرے نوجوانوں، آپ جتنی قرآن سے محبت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روح کو اتنا مضبوط کرے گا۔ اللہ سے اگر قریب ہونا ہے تو قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، بھلے ہی ایک پاؤ پڑھیے لیکن ضرور تلاوت کیجئے۔ نہیں آتا ہے تو جائیے مدرسوں میں، مسجد میں، علماء کے پاس بیٹھیے اور قرآن سیکھیے۔ گانا سنتے ہیں کان میں لیڈ لگا کر، کل قیامت میں اللہ سیسا ہے نا، یہ سیسا اس کو پگھلا کر آپ کے کانوں میں ڈالے گا گانا سننے کی وجہ سے۔ لیکن قرآن پڑھو گے، اگر اس پر عمل کرو گے، حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن سے محبت ہے، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جو مقام حافظ کا ہوگا وہی مقام آپ کا بھی ہوگا۔ اور پتہ ہے کیا مقام ہوگا؟ سارے لوگ ایک طرف، پی ایم سی ایم تو اور کان پکڑا دیے جائیں گے، مرغا بنا دیے جائیں گے ان لوگوں۔ تم بہت گھوٹالا کیے ہو، لیکن ایک قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قاری قرآن جو ہوگا، اللہ کہے گا کہ اچھا تم قرآن پڑھتے تھے، قرآن سے بڑی محبت تھی، قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرتے تھے، جاؤ
جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے ویسے تم پڑھتا جا اور جنت کے دروازوں پر چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، اور اکیلے مت جاؤ، 10 آدمی کو لے لو اپنے ساتھ میں جو تمہارے خاندان کے ہیں، تمہارے استاذ ہیں، اور تم کو پڑھانے میں جس نے پیسہ خرچہ کیا ہے ان کو بھی ساتھ میں لے لو۔ 10 آدمی کو وہ کہے گا کہ اللہ 10 آدمی جن میں سے 5 تو جہنمی ہیں، میں کیسے لے کر جاؤں؟ اللہ کہے گا ارے جن پر جہنم واجب ہے ان کو بھی لے لو، تمہارے وجہ سے، تمہارے صدقے میں۔ اس لیے قرآن پڑھتا جا، 10 آدمیوں کو جنت کے دروازوں پر لے کر چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن پورا ہوگا وہیں پر تمہارا ٹھکانہ ہوگا جنت میں۔ یہ مقام کس کا؟ قرآن پڑھنے والے، گانا گانے والوں کا نہیں۔ یہ جو گانا گانے والے ہیں، ڈانس کرنے والے ہیں، یہ تو کان پکڑ کر مرغا بھینس بنا دیے جائیں، پہلے ان کی بندر کے طرح لال کر دیا جائے گا مار مار کر، کہ کیوں نہیں قرآن سیکھے، کیوں نہیں نماز سیکھے۔ اللہ پوچھے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی قرآن کی کتابت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، وفات کے بعد بھی بہت کم عمر تھے۔ ہمارے نوجوان جو 15-16 سال کے ہوتے اتنی عمر تھی، لیکن قرآن کے حافظ تھے۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر حفظ نہیں آتا ہے کرنا آپ نہیں کر سکتے، آپ کی عمر ہو چکی ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت ضرور سیکھیے۔ اللہ کے قریب بننا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں 2-3 منٹ میں، 12:30 ہو چکا ہے، 12:30 2-3 منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ، میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک بہت بڑا یودھا ہمارے بھارت میں گزرا، کون؟ شیر ہندوستان ٹیپو سلطان۔ انگریز ڈرتا تھا ٹیپو سلطان کا نام سن کر۔ پتہ ہے جس دن وہ شہید ہوا اپنوں کی غداری کی وجہ سے، جب وہ باہر نکلا محل سے باہر تو اندر سے دروازہ بند کر دیا، تو جب ان کو اندر جانا تھا لڑتے لڑتے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، تو دروازہ دیکھا اندر سے بند ہے تو باہر شہید ہو گئے۔ لیکن جس دن وہ شہید ہونے والے تھے اس دن ان کے دونوں ہاتھ میں تلوار تھی، دونوں ہاتھ میں۔ کہنے والوں نے کہا کہ ٹیپو سلطان کا معمول تھا ڈیلی فجر کی نماز کے بعد 1 پارہ قرآن تلاوت کرتا۔ بادشاہ تھا لیکن نمازی تھا، تہجد گزار تھا، اسی لیے کسی انگریز سے ڈرا نہیں تھا، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرا تھا۔ بیک وقت چاروں طرف دشمن، اپنے بھی لوگ اس کے دشمن، لیکن کسی سے ڈرا نہیں، صرف اللہ سے ڈرتا تھا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ ڈیلی کا معمول، نماز پڑھی فجر کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کی، باہر گئے باغات میں گھوڑے لے کر گھڑ سواری کرتے تھے، چہل قدمی کرتے تھے۔ آج کل ہمارا نوجوان کہاں، کثرت نہیں، ورزش نہیں۔ ہمارا نوجوان رات کو 2 بجے تک جاگتا ہے اور فجر کے بعد بھی سوتا ہے، 8-9 بجے تک سوتا ہے۔ کثرت نہیں، ورزش نہیں، ایکسرسائز نہیں، باڈی ہوا پہلوان، پھونک دیجئے تو نوجوان اڑ جائے گا ہوا میں۔ منہ میں اتنے پڑیا ڈال لیتے ہیں کبھی کبھی کہ دانت تو ایسا دیکھنے کے لائق نہیں، ایک دم بالکل پتہ نہیں کیا چبائے رکھتے ہیں۔ شاید آسام میں ہو نا، اتر پردیش چلے جائیے آپ، راجستھان چلے جائیے، ان علاقوں کے اندر تو لازمی ہے پاکٹ میں 15-15 20-20 پڑیا۔ ان سے کچھ پوچھئے بھائی کتنے دور میں پہنچیں گے، سفر کتنا وقت کا رہ گیا، وہ کہے گا منہ میں ڈالا ہوا ہے، اس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا، دوڑ لگانا، کسرت کرنا غلط نہیں ہے، نیت صحیح ہے آپ کی، بلکہ آپ قوی مومن ہیں تو اللہ کے نظر میں ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہیں اللہ کے نظر میں۔ اسی لیے باڈی بناؤ، سلمان خان کو دیکھ کر نہیں، باڈی بناؤ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کو دیکھ کر۔ حضرت موسیٰ باڈی بلڈر تھے، ایک ہی مکہ تھپڑ مارا تھا، ایک فرعونی کو وہی مر گیا تھا، اتنی طاقت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی کے بازوؤں میں بھی اتنی طاقت تھی کہ روکانا مشہور پہلوان تھا، انڈرٹیکر فیل، کھلی فیل، اور کون راک فیل، جو آج کل کا یہ WWF میں ڈپلیکیٹ پہلوان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی
کے زمانے میں ایک بڑا پہلوان رکانا تھا، جب مقابلے کی باری آئی تو جناب محمد رسول اللہ نے ایک ہاتھ یہاں ایسے پکڑا، اٹھا کر ایسے کر کے رکھ دیا تھا۔ ہمارے نوجوانوں میں وہ طاقت ہے بالکل نہیں۔ ہوا پہلوان پھونک دیجئے تو گر جائیں گے۔ کیوں؟ کبھی یہ اپنی صحت پر دھیان نہیں رکھتے، کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی سگریٹ پیتے ہیں، کبھی تمباکو کھاتے ہیں، کبھی پڑیا کھاتے ہیں۔ نہیں میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی رکشا کرو۔ بہرکیف ٹیپو سلطان جس دن شہید ہوا اس دن 2 ہاتھ سے تلوار چلا رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ ٹیپو سلطان ہر دن 1 ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا، چونکہ ہر دن 1 پارے کی تلاوت کرتا تھا۔ جس دن شہید ہوا ٹیپو سلطان اس دن 2 پارے کی تلاوت کر کے آیا تھا، تو اللہ نے ان کی دونوں ہاتھوں میں اتنی طاقت دی کہ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت تلوار چلا رہا تھا میدان کارزار میں، اور تاریخ کے اندر ایسا کوئی یودھا پیدا نہیں ہوا جو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار لے کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہو۔ یہ اگر طاقت تھی تو وہ 2 پارے قرآن کریم کی شاید طاقت تھی کہ جو انگریز بھی ڈرتا تھا ٹیپو سلطان کا نام سن کر۔ اسی لیے میرا نوجوانوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن سے محبت پیدا کیجیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیے۔ قرآن کا حافظ ہوگا تو انشاءاللہ حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ بہت بہت شکریہ صدر محترم کا، مولانا کا، مفتی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا۔ وی تھینک فرام دا باٹم آف آور ہارٹ، دل کی گہرائی سے شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔